بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ بابا فرید الدین گنج شکار سلسلہ چشتیہ کے ممتاز صوفی بزرگ کی زندگی مبارک کے حالات و واقعات، پارٹ نمبر 2۔ ابتدائی تعلیم۔ بابا فرید ملتان میں منہاج الدین کی مسجد میں زیر تعلیم تھے، جہاں ان کی ملاقات جناب بختیار کاکی اوشی سے ہوئی اور وہ ان کی ارادت میں چلے گئے۔ اپنے مرشد کے حکم پر بین الاقوامی اور سماجی تعلیم کے لیے قندھار اور دوسرے شہروں میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد دلی پہنچ گئے۔ چشتیہ سربراہ۔ مرشد کی وفات پر ان کو چشتیہ سنگت کا سربراہ بنایا گیا۔ وہ معین الدین چشتی اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے بعد اس کے تیسرے سربراہ تھے اور حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کے مرشد تھے۔ عظیم صوفی بزرگ تھے جنہوں نے جاگیر ہونے کے باوجود اجودھن پاک پتن، جو اس وقت کفرستان تھا، قبرستان میں اگنے والی جھاڑی کڑی سے ڈیلے حاصل کر کے پانی میں ابال کر کھاتے، لیکن کبھی کسی سے مستعار شے لے کر نہ کھائی۔ انہوں نے دیگر علماء کرام، صوفیہ کرام، مشائخ اور درویشوں کی طرح محبت، بھائی چارے، امن و امان اور باہمی میل جول کا درس دیا، جس سے متاثر ہو کر لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ خلفاء۔ آپ کے مشہور خلفاء کے نام یہ ہیں: حضرت علی احمد علاء الدین صابر کلیری، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، حضرت مولانا بدر الدین اسحاق رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ دلی سے پاک پتن۔ کہا جاتا ہے کہ ان کو دلی کی شان و شوکت ہرگز پسند نہ تھی، جس کی وجہ سے وہ پہلے ہانسی اور پھر اجودھن یا پاک پتن میں ڈیرہ نشین ہو گئے، لیکن کچھ روایات کے مطابق دلی اور اس کے گرد و نواح کی چشتیہ اشرافیہ ملتان کے ایک قصباتی نوجوان کو سربراہ ماننے کو تیار نہ تھی اور ان کے خلاف سازشیں ہو رہی تھیں، جس کی وجہ سے وہ پاک پتن تشریف لے آئے۔ شاید دونوں باتیں ہی درست ہوں کہ ان کے خلاف سازشیں بھی ہو رہی ہوں اور ان کو اپنے دیش کی عوامی زندگی بھی پسند نہ ہو۔ پاک پتن اس زمانے میں تجارتی شاہراہ پر ایک اہم مقام تھا۔ دریائے ستلج کو یہیں سے پار کیا جاتا تھا۔ یہ بات حادثاتی نہیں کہ پنجابی کے دوسرے کلاسیکی دانشوروں نے تجارتی مقامات پر زندگی گزاری جہاں ان کو دنیا کے بارے میں اطلاعات ملتی رہتی تھی۔ بہت سی تاریخی دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سے عالمی دور دراز سے گرامر اور زبان دانی کے مسائل حل کرانے کے لیے بابا فرید کے پاس پاک پتن آتے تھے۔ شاعری۔ ان کی شاعری میں فارسی، عربی، سنسکرت کے الفاظ ملتے ہیں۔ وہ پنجابی شاعری کے پہلے شاعر ہیں۔ شادی۔ حامد بن فضل جمالی کا کہنا ہے کہ بابا فرید نے پاک پتن میں ہی شادی کی، حالانکہ بعض تاریخی حوالوں کے مطابق وہ دلی میں بادشاہ ناصر الدین محمود کے دربار میں گئے، جہاں بادشاہ نے اپنی بیٹی ہزا بارہ کی شادی ان سے کر دی، لیکن بعد میں ہونے والے واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے عوامی رنگ میں رہتے ہوئے اپنے طبقے میں ہی شادی کی تھی۔ وفات۔ 5 محرم الحرام 1265 سن عیسوی بمطابق 666 ہجری 92 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ان کا مزار شہنشاہ محمد بن تغلق نے تعمیر کروایا، جو آپ کے مرید تھے۔ امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا اور شیئر کر دینا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔